جسٹس کیانی کی کتاب افکار پریشاں سے کچھ صفحات۔ کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اگرچہ آج افکار پریشاں کا 3 جنم دن ہے، مگر آپ کی اجازت سے میں اسے برسی کی حیثیت دینا چاہتا ہوں۔ اب فاتحہ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا کسی کے خیالات کو 3 سال سے زیادہ پریشان نہ رکھے۔ 3 سال کے بعد دونوں میں سے ایک کو دفن کر دینا چاہیے، یا ان افکار کو جو پریشان ہیں، یا اس کو جو ان سے پریشان ہے۔ اگرچہ آج کی تقریر کا عنوان بھی دستور سابق کے مطابق افکار پریشاں ہے، لیکن مناسب ہوگا اس کا دوسرا نام رکھیں۔ مجھے شرم آتی ہے مگر کے آگے کئی نقطے ہیں، اس لیے شرم کئی باتوں سے آ سکتی ہے۔ ایک ذرا انسان میں شرمانے کی ہمت چاہیے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان نہیں لاتے، غور سے سنو، کیونکہ میں نے یہ تقریر لکھتے وقت محنت سے کام لیا ہے۔ محنت اس طرح کہ جب میرے پریشان افکار بکھرتے ہیں تو دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کے راستے میں کسی وادی نمل سے گزرتے ہوئے کتنی چیونٹیاں پریشان ہو گئی ہوں گی۔ یہ کہنا تو شاید بجا نہ ہو کہ اے وادی نمل کے رہنے والوں، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، کیونکہ افکار پریشاں کے سلیمان شکو جلوس چیونٹیوں کو رونتے چلے آ رہے ہیں۔ دراصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں ایک پریشان خیال کو بڑی مشکل سے گرفتار کر کے لفظوں کا جامہ پہناتا ہوں، پھر کاٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ کپڑے دھونے کے متعلق ہے اور کوئی دھوبن ناراض ہو جائے گی۔ پھر کچھ اور لکھ کر کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ یہ حجامت کے متعلق ہے اور ممکن ہے کسی گنجے یا نائی کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اس مضمون کا اصل مسودہ تصحیح و ترمیم کے نشتر سے زخمی پڑا ہے۔ 14 زخم شدید ہیں اور 114 خفیف۔ اس میں 9 آیات ہیں اور باقی روایات۔ اس کے لکھنے میں 10 دن لگے ہیں اور افکار ویسے کے ویسے ہی پریشان ہیں۔ ابھی تک میں اپنے افکار پریشان کو جمع کرنے کی کوشش میں لگا ہوں اور انشاءاللہ اس مضمون کے آخر تک آپ کو پریشانی میں مبتلا رکھوں گا۔ آپ نے کافی آرام کے دن کاٹے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کو اس قصے نے کبھی پریشان نہیں کیا کہ گو آمد خر رفت، یا یہ کہ سست رو گئی اور تیز گام آئی۔ گاڑی دراصل وہی رہی، صرف انجن بدلا۔ ٹکٹ بیچنے والے بھی وہی رہے اور ٹکٹ دیکھنے والے بھی وہی۔ آپ ٹکٹ خرید کر سفر کرتے رہے، گاڑی آہستہ ہو گئی یا تیز، آپ کے افکار کبھی پریشان نہ ہوئے، بلکہ آپ نے افکار کو اپنے نزدیک ہی نہیں آنے دیا تاکہ بلا وجہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ کے سر کی قسم، آپ میں بہت صبر ہے۔ مگر میں آج آپ سے 12 سال کا بدلہ نہ لے سکوں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میرے افکار تو شروع ہی سے پریشان رہے۔ کچھ اپنے بارے میں اپنا تعارف خود کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک نویں جماعت کے طالب علم نے مجھے خط لکھا کہ جب بھی آپ کی تقریر اخبار میں آتی ہے تو ہمارے گھر میں اس بات پر بحث ہوتی ہے آپ کا اصلی نام کیا ہے۔ یہ M.R. کیانی تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کبھی ہم اسے محمد رمضان سمجھتے ہیں، کبھی ملک رنجیت۔ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے، تاکہ آئندہ ہمارے گھر میں یہ جھگڑا نہ ہو۔ میں نے جواب دیا کہ یہ خط میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں اور میرا نام محمد رستم ہے، اور جو اس کے بعد شک کرے وہ کافر ہے۔ نیز چونکہ اس کا احتمال ہے کہ اس کے بعد آپ کے گھر میں میرے قد و قامت پر جھگڑا اٹھے تو واضح ہو کہ میں خود تو بال سے زیادہ باریک ہوں، مگر میری ہڈیاں تلوار سے زیادہ تیز ہیں، جن پر دوغلی باتوں کے ٹرک نہیں گزر سکتے۔ اس لڑکے کی یہ بات کہ محض M.R. کیانی کچھ معنی نہیں رکھتا، ابھی تھوڑے دن ہوئے سچی ثابت ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہو از ہو کے نام سے بعض پبلشرز ایک ڈائریکٹری چھاپتے ہیں، جن میں بقول ان کے مشہور لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ وزیر تو مشہور ہوتے ہی ہیں، جج بھی مشاہیر میں سے ہیں، اور اگر وہ تصویر کے ساتھ روپے بھی بھیج دیں تو مزید شہرت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے اپنی ہسٹری شیٹ کی تصحیح کے واسطے میرے پاس انگلستان سے ایک خط آیا۔ ہسٹری شیٹ میں میرا نام ملک الرحمن کیانی درج تھا، جو میرے بڑے بھائی کا نام ہے، وہ بھی M.R. کیانی ہے، ان کے 2 لڑکے بھی M.R. کیانی ہیں۔ ہسٹری شیٹ میں میری سیاسی سرگرمیوں کا ذکر تھا اور یہ بھی کہ فلاں سال میں صوبہ سرحد میں وزیر صحت ہوا، جس سے صحت کچھ اچھی ہو گئی، مگر 50 میں وزیر مواصلات اور پھر سارے وسیلے ٹوٹ گئے، اور 58 میں سیاست سے بیزار ہو کر میں چیف جسٹس ہو گیا۔
القصہ سوائے آخری گناہ کے باقی سارے سیاسی گناہ میرے بھائی کے تھے، اور اس پر ترا ہی ہے کہ میرا ایڈریس سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا تھا، جہاں میرے سائے کا بھی سانس پھولنے لگتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو اچھے بھلے نام چھوڑ کر قرآن مجید کی طرح الف لام میم استعمال کرتے ہو، عبرت حاصل کرو، ورنہ کسی دن بغیر تنخواہ کے چیف جسٹس یا وزیر بن جاؤ گے۔ دوسرا قصہ زیادہ نازک ہے، یعنی میرا نام رستم کیوں رکھا گیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے ایک زنگی کا نام کافور رہ چکا ہے۔ میرے ایک دوست کی بیوی نے ایک دفعہ اپنے مہمانوں سے میرا تعارف اس طرح کرایا، میرے شوہر ان کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ مدت کے بعد جب میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا، کیا یہی ہیں آپ کے رستم؟ جس سے میں نے قیاس کر لیا کہ ان کے شوہر نے ضرور کوئی رستم ہی بات کی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ میرا اصلی نام جلندر خان تھا۔ آپ کے فائدے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ پشاور کے مشہور ڈاکو کا نام ملتان خان تھا۔ جب 5-6 سال کی عمر تھی تو عید کے موقع پر والد مرحوم نے ہم تینوں بھائیوں کے لیے بوٹ منگوائے، لیکن ہمیں تسمے باندھنے نہیں آتے تھے۔ والدہ نے سفارشتاً والد سے کہا، بچوں کو تسمے باندھنا سکھائیے۔ انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارے لیے دوسری ماں لاؤں تو تم اس کو سلام کرو گے؟ بڑے بھائی نے کہا، اور والد مرحوم نے ان کے تسمے باندھ دیے۔ میری باری آئی تو میں چپ ہو گیا۔ والد نے پھر سوال کیا۔ میرے بھائی نے کان میں کہا، کہہ دو نا، ہاں اس میں کیا ہے، تمہارے سلام سے سچ مچ سوتیلی ماں تو نہیں آ جائے گی؟ میں نے کہا، اور اگر آ گئی تو؟ جب تیسری بار والد نے سوال کیا تو میں نے کہا، سلام تو میں نہیں کروں گا۔ میرے تسمے کھلے ہی رہ گئے اور میں غصے سے باہر نکل آیا اور رونے لگا۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ والد مرحوم ان دنوں شاہ نامہ پڑھتے تھے۔ میرے نکلنے کے بعد کھلکھلا کر ہنسے اور کہنے لگے، یہ بھی بڑا رستم بنا پھرتا ہے، اپنے باپ کو دوسری شادی کی اجازت تک نہیں دیتا۔ اس دن سے جلندر خان کے بجائے میں رستم خان ہو گیا، اور جب ذرا مہذب ہوا تو نام کے ساتھ محمد لگا لیا اور خان کاٹ دیا، مگر میرے بوٹوں کے تسمے ابھی تک کھلے۔ پشاور سے میرا تعلق صرف 4 سال رہا ہے، اور وہ میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ میں نے زندگی کی 4 بہاریں یہاں گزاری، اور اس شہر کے جن گلستانوں میں یہ گزری وہ ایڈورڈز کالج، شاہی باغ اور وزیر باغ۔ ایک دن ہم کالج سے شہر کی طرف جا رہے تھے، ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزر ہوا، کچھ سفید ریل گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے کہا، یہ چیف کمشنر کی مخصوص ٹرین ہے۔ چاچا یونس بولے، رستم تب مانوں گا جب اس ٹرین کے عہدے تک پہنچو۔ وہاں تک تو میں نہ پہنچ سکا، لیکن اگر آپ کے دلوں تک پہنچ گیا ہوں تو پھر سفید ٹرین کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے سال کے طالب علموں نے ایک دفعہ سارے کالج میں اسٹرائک کرا دی تھی۔ ان دنوں لڑکے اس وجہ سے ہڑتال نہیں کرتے تھے کہ امتحان سخت ہے یا سرکار کی پالیسی نرم ہے، بلکہ ان دنوں ہم سیاسی آزادی مانگ رہے تھے۔ ہماری ساری عمر آزادی مانگتے مانگتے گزر گئی، اور شاید یہی حسرت لے کر ہم مر جائیں گے۔ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میں تو کہنے کو تھا کہ ایک دفعہ پیر بخش خان کی جماعت نے کسی سیاسی تحریک میں سارے کالج کو بند کرا دیا تھا، اور پھر لڑکوں کا جلوس نکلا تھا، تو مجھے پہلے ہی احساس تھا کہ کچھ مارکا ہونے والا ہے، اس لیے چھٹی کی درخواست بھیج دی کہ میں مقین ہوں، یعنی بیمار ہوں۔ یہ مقین کا لفظ حضرت ابراہیم سے سیکھا تھا۔ چنانچہ کتابیں لے کر وزیر باغ چلا گیا، کیونکہ بیماری عافیت طلبی کی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی کہ کم از کم پڑھے لکھے طبقے میں ایسے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں جو نازک موقعوں پر کتابیں لے کر وزیر باغ نہیں چلے جاتے، کیونکہ جب وہ سوچتے ہیں تو ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے انوار سہیلی پڑھی ہو تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں لکھا ہے، جب راجا نے وزیر سے پوچھا کہ اگر ایک انجان اہل زراعت پر سوال کرے اور اہل زراعت کو خود بھی جواب کو پتہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، مگر نہ شنید حکایت گاما، تو کیا تم نے گاما کا قصہ نہیں سنا؟ گاما ایک دور افتادہ گاؤں کے جاہل لوگوں میں ایک سیانہ تھا۔ جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو کہتے، چلو گاما سے پوچھائیں۔ ایک زمانہ تھا میں خود بھی گاما تھا، یعنی حکومت کا قانونی مشیر تھا۔ جب بھی حکومت کسی مشکل میں ہوتی تو مجھ سے مشورہ طلب کیا جاتا۔ مجھے چونکہ قانونی طور پر رائے دینی ہوتی تھی، اس لیے اکثر خاموش رہتا تھا، اس لیے کہ مجھے خود کم علم ہوتا تھا۔
خصوصاً پریس ایکٹ کے بارے میں مجھ سے سوال کیے جاتے، اچھا فرمائیے کہ صاحب یہ فلاں اخبار بہت تنگ کر رہا ہے، اس کا کیا تدارک کریں؟ میں کہتا ضمانت ضبط کر لیجئے۔ وہ پوچھتے اگر اس نے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی تو پھر؟ میں کہتا درخواست تو ضرور منظور ہوگی۔ وہ پوچھتے پھر کیا کریں؟ میں کہتا پھر ضمانت ضبط نہ کیجیے۔ دیکھا کیسی اچھی رائے دی، سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہنچ گئی، جیسے گھوڑا بھاگ دوڑ کے تھان پر واپس آ جاتا ہے۔ میری قسمت میں یا تو گنڈے اندھے ہیں یا گندی نالیاں۔ ان گندی نالیوں میں اگر کسی کا ایک پیسہ بھی گم ہو جائے تو وہ اس کے لیے بچپن سے لے کے 60 برس تک روتا ہے، اور اس کو روتا دیکھ کر ہم ہنستے ہیں۔ اور جب وہ ایک پیسہ سے کچھ زیادہ قیمت والی چیزیں مثلاً بنیادی حقوق کے لیے محض رونے کی شکل بناتے ہیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ حقوق واقعی بنیادی ہیں اور ان کو کھو دینے میں کسی کو کوئی تامل نہیں، تو کیا ہم اپنی بنیادیں نہیں کھود رہے؟ حسرات، زیادہ سے زیادہ غلطی یہی ہو سکتی ہے کہ حضرات کو حسرات پڑھا جائے، یعنی حسرتوں کی جمع، اور حسرتیں بھی میری جو جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، کہیں ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا جاتے ہیں۔ مرجھاتے کیا ہیں؟ جنہیں کھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اپنی تحریروں کے بارے میں، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنا سکھایا، تو آپ اگر اپنا درد دل بیان نہ کر سکیں تو گویا اپنی پیدائش کا منشا پورا نہیں کرتے۔ میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا میں قوم کی اصلاح کے لیے کوئی مشن لے کر آیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بات میں نے کسی خاص ارادے سے نہیں کہی۔ تقریریں لکھتے وقت کوئی خاص مقصد میرے پیش نظر نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن لکھتے لکھتے کوئی مقصد خود بخود کھینچ آتا تھا، کیونکہ ایک طرف مجھے اپنے خلوص، دوسری جانب آپ کے خلوص پر اعتماد تھا۔ میں بلا تامل خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتا رہا۔ اس بات کا میں نے اس وقت بھی اعتراف کیا اور اب بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو اس چیز کو جسے آپ مشعل کہتے ہیں آسانی سے بجھا سکتے تھے۔ میں نے اکتوبر 58 کے 1.5 ماہ کے اندر حکومت کو صلاح دی کہ ان کے ٹھیک مقاصد کے پیش نظر ان کے لیے ایسا طرز عمل مناسب نہیں جس سے لوگوں کے دل اپنی پریشان خیالی کے باوجود پریشان خیالی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جائیں۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو میں چھوٹے چھوٹے قصے سناتا رہا، ہنستا اور ہنساتا رہا تاکہ حکومت کے عاملین کے ہاتھوں کہیں زیادتی بھی ہو جائے تو آپ کے دل نہ بیٹھ جائیں۔ آپ اسے ایک عارضی بے آرامی سمجھ لیں اور آپ کے ذہن پچھلی غلامی سے بھی بڑھ کر غلامی میں پرورش نہ پائیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ذہن بشرا پر اگر زیادہ دباؤ پڑے تو وہ پست خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک قوم اس طرح نہیں بنتی کہ اس میں 10-15 آدمی تو بلند خیال ہوں، باقی کہیں ملک میں بلند خیالی ہو تو اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ ایک دفعہ ایک بہادر افسر لڑائی میں مارا گیا۔ جب اس کی لاش گھر پہنچی تو اس کی بیوی بجائے رونے کے لاش کی طرف گھورتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھے اگر یہی حالت رہی تو جلد ہی مر جائے گی، کیونکہ غم میں رونا ایک فطری امر ہے، اور نہ رونے سے دل و دماغ پر دباؤ پڑتا ہے۔ ایک کمسن رسیدہ عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کے شیر خوار بچے کو گود میں ڈال دیا۔ بچے کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میرے لال، اب میں تیرے لیے جیوں گی۔ میں نے تو یہی کیا کہ لوگوں کی گود میں امید کا بچہ ڈال دیا، اور رلانے سے مراد یہ تھی کہ ایک تو غم ان کو نہ کھا جائے اور دوسرے اپنے ماضی کی بدعنوانیوں پر روئیں۔ محرم میں نیک لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو خود روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں باتوں میں سے میں کون سی صورت کا ذمہ دار تھا اور دوسرے لوگ کون سی بات کے، مگر تینوں صورتیں ثواب کی تھیں، اور کم از کم آپ کے دل کی جنت میں تو داخل ہو گیا۔ میرے قرآنی باپ نے جنت دانے گندم کے بدلے بیچ ڈالی، میرے روحانی باپ نے ایک سیاہ خال کے بدلے سمرقند و بخارا بخش دیے۔ میں اگر 5 سال بھی رونے میں بسر کروں تو کم ہے، ویسے میں رویا نہیں کرتا، نہ مجھے زیادہ ہنسی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے زیادہ منافقوں سے کہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ میں کہتا ہوں تم بھی ہنسو، ہم بھی ہنسیں گے۔ بس میرا رول ان دنوں یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو ہنساؤں۔ جس زمانے میں سیشن جج تھا، ایک دفعہ ایک بڑے عہدے سے جو میرے لائق نہیں تھا، یا شاید جس کے میں لائق نہیں تھا، مجھے محروم رکھا گیا۔
والد مرحوم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی تکلیف آتی تو کہتے اسی میں خیر ہوگی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا اسی میں خیر ہوگی۔ اب تم سیشن جج کی حیثیت سے ہر مہینے میں 10-12 دن کو ہاٹ میں آ کر کام کرتے ہو، ہمارے پاس رہتے ہو، ہمیں بڑھاپے میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ترقی ملتی تو پھر ہم سے ملنے کم آیا کرتے۔ میں نے مایوسی کے عالم میں توازن کھو کر کہا، آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کوئی چھوٹے بچوں کو بہلاتا ہے۔ والد مرحوم نے نرم مسکراہٹ سے، جس کی یاد سے میری غیر مستحکم اور مضطرب انسانیت اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے، فرمایا، تو میں یہ کہوں اس میں خیر نہیں ہے، اور یہ تمہیں ترقی نہیں ملی تم اس کا خیال کر کر کے اپنا دل دکھاتے رہو۔ میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، آیا وہ اچھا تھا جو میں نے کہا، یعنی اس میں خیر تھی اور خزاں کے بعد بہار آتی ہے، یا یہ اچھا ہوتا کہ میں آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیتا اور آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پڑتے جو آپ کو مایوس کرتا اور کہتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ بعض عنوانوں کو میں اس لیے مرثیہ کہتا ہوں کہ وہ اولاً آخراً ظاہراً باطناً طوعاً و کراہاً جبراً و قہراً القصہ کلیتاً رونے کے مضمون ہے، مثلاً قوم کے نام خطاب یا ایام رفتہ اور راز دل کس کو سناؤں کوئی سنتا ہی نہیں۔ عنوان کیا ہے؟ ببول کا خارستان ہے، جدھر بھی قدم رکھوں کانٹے چبھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی جنگل میں تھوڑے دن ہوئے قیس عامری ننگے پاؤں دوڑتا پھرتا تھا، پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا تو لیلا کا ناقہ نظر سے غائب ہو گیا۔ رفتم کہ خار از پاک شم محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل بودم وت 100 سالہ راہم دور شد۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی قیس عامری کی طرح، میرا مطلب پاگل ہونے کا نہیں، کانٹا نکالنے کا ہے، مگر اتنی فرصت کہاں؟ اگر آپ کو میرے پاؤں کے کانٹوں کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا، اگر کانٹوں سے بچنے کے لیے آپ بوٹ پہن لیے تو میں خار پا کے بجائے خار پہلو بن جاؤں گا، جس کی کھٹک سے آپ کا دل بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ایک دفعہ یوم اقبال کے موقع پر جناب شورش کاشمیری نے لاہور کے شہریوں کی طرف سے مجھے لسان پاکستان کا خطاب دیا۔ بعض لوگوں نے خطاب کو اس طرح لکھنا شروع کیا جیسے نشان پاکستان ہو۔ ان کے خیال میں فرق صرف اتنا ہے کہ لسان کا لام نشان کے نون سے پہلے آتا ہے اور پھر سین نشان کے شین سے پہلے آتا ہے، اور وہ محض ایک نشان ہے اور یہ پوری زبان ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ فرق اتنا ہے کہ اس میں رس ہے، مجھ میں ہائے ہے۔ لسان پاکستان کا خیال یوں ہوا کہ اکثر اوقات لوگ دانستہ طور پر میری تقریروں کے غلط مطالب نکالتے ہیں۔ میرے سادہ خیالات کو سمجھنے کے لیے نہ خیالات کو الٹانے کی ضرورت ہے، نہ یہ جائز ہے۔ جب میں توشہ کہوں تو آپ اس سے بوسے کا مطلب نکال لیں۔ ویسے آپ بوسا چاہتے ہیں تو کس نے روکا ہے؟ اردو کے بارے میں حمید نظامی کا خیال تھا کہ میں اردو لکھ سکتا ہوں، لکھنے کو تو میں ملتانی میں بھی لکھ سکتا ہوں، مگر سچی بات یہ ہے بہت دنوں تک میں ہیر کو ہیر رانجھا کے افسانے کا ہیرو سمجھتا رہا۔ یہ تو اب معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ مذکر و مؤنث کے سلسلے میں اکثر غلطی کر جاتا ہوں۔ حمید نظامی کو اس وقت تک میں نے نہیں دیکھا تھا، مگر ان کے نام سے میرا حوصلہ بڑھا اور ایک گناہ غیرت کا سوال بھی پیدا ہو گیا، چنانچہ میں اردو میں تقریر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ویسے یہ بڑی جسارت کی بات ہے۔ پھر وہ تقریر حمید نظامی نے اپنے اخبار میں اس طرح بڑھا چڑھا کر شائع کی اور چپکے سے زبان کی غلطیاں بھی اس طرح ٹھیک کر دیں کہ میں ایک پائے کا ادیب بلکہ ادب لطیف بن گیا۔ لوگ اپنا کلام اصلاح کے لیے بھیجنے لگے، وہ سارا کلام میرے پاس رکھا ہے، جب میں اپنی اصلاح سے فارغ ہو جاؤں گا تو ان کی اصلاح کی طرف توجہ کروں گا۔ پٹھانستان کا ایک باشندہ دریاؤں اور صحراؤں کو تیز گامی سے عبور کر کے، ڈائننگ کار کے باسی کھانے کی پرواہ نہ کر کے چولستان کے قریب اردو اکادمی کا افتتاح کرے، میرے تو خوشی سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اتنی خدمت یا کم از کم اتنی قربانی کے قابل ہوں۔ اس اکادمی کی قسم، مجھے بابر یاد آنے لگا ہے۔ جب وہ رانا سانگا سے لڑا تھا، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب بابر نے شراب کے پیالے توڑ ڈالے تھے۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے ساری پشتو ڈھا دی ہو، پٹھانستان توڑ دیا ہو، خوشحال خان خٹک کو چھوڑ دیا ہو کہ اردو کو فروغ ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بعض دفعہ وزیر تعلیم ایسے لوگ بنائے جاتے ہیں جن کی علمی استعداد ذرا کم ہو
تاکہ وہ اپنی لیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی لیاقت بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی اردو اکادمی کی صدارت کے لیے آپ نے مجھے کیوں منتخب کیا ہے؟ اب اگر جو آپ نے مجھے چنا ہے تو آگ لگے پٹھانستان کو۔ اس بز میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو وکلا کی طرح صرف انگریزی پڑھتے ہوں گے اور اردو فارسی سے ان کا سوتیلی ماں کا سا سلوک رہا ہوگا، یعنی وہ جیسے سوتیلی ماں ہو اور اردو سوتیلی بیٹا، اور اگر اردو مؤنث ہے تو سوتیلی بیٹی۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ اردو مذکر ہے یا مؤنث، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ اگر کسی پٹھان نے کہا ہے کہ میں نے اردو سیکھا ہے تو اردو دان پنجابی اس پر ہنسے گا اور کہے گا اس کو اردو سیکھنا نہیں چاہیے، سیکھنی چاہیے، بلکہ سیکھنی چاہیے۔ مگر آپ کچھ کہیں، پٹھانوں کی اردو گرامر میں ایک ثابت قدمی اور سادگی ہے، ایک استقلال، آئین اور قاعدہ کلیہ ہے۔ وہ یہ کہ پٹھان مرد صرف مذکر کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے اور پٹھان عورت صرف مؤنث کا۔ میں نے پوچھا یہ ایک آدمی کیا بلا ہے؟ شبیر بخاری صاحب کو بھی احساس تھا کہ یہ لفظ میری بساط سے باہر ہے۔ انہوں نے مہربانی فرما کر توضیح کی اور کہا یہ انگریزی لفظ اکیڈمی کی تحریب ہے۔ اب اگر تعریب کا لفظ اکادمی سے کم ثقیل ہو تو آپ مجھے جو چاہے سزا دیں۔ تعریب سے مطلب عربی کا رنگ دینا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تعریب ہے یا تفریس، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اکادمی ہے کیا چیز؟ اس پر بخاری صاحب نے دستور العمل کی ایک نقل دی جس میں لکھا ہے کہ اردو زبان کے تحفظ و تحقیق و فروغ اشاعت کا نام ہے۔ اردو اکادمی کا یہ دستور العمل پڑھ کر میں تو سر سے پاؤں تک معرب ہو گیا اور جسم سے عربی ٹپکنے لگی۔ اب ذرا سنیے دفعہ نمبر 3۔ اردو اکادمی تاریخ، ثقافت و زبان و ادب و دیگر علوم و فنون کے فروغ و ارتقاء کے لیے ترجمے و تالیف اور تحقیق و تصنیف کے مختلف شعبے قائم کرے گی۔ اردو کے معیاری کتب کے تراجم کا دوسری زبان میں بندوبست کرے گی تاکہ بین الاقوامی افکار و معارف سے اردو زبان و ادب متعارف ہو سکے۔ ان جملوں سے آپ حروف جار اور کرے گی کے الفاظ نکال دیں تو باقی جو رہ جائے گا وہ اردو اکادمی ہوگی۔ دستور العمل دیکھ کر غالب کے مفرس کلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، بلکہ مجھے تو یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اس مشہور شعر میں اردو اکادمی کی تاریخ کہی تھی۔ شمار سجا مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشا بیک کفن بردن صد دل پسند آیا۔ بہاولپور میں تو شبیر بخاری نے صاحب گوئی سے کہا تھا یہ اردو اکادمی ہے، مگر یہاں ملتان میں اردو کا لفظ کسی مصلحت سے استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک تو آغا شیر احمد خان فارسی سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، دوسرے اردو کے لفظ نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ اکادمی کی کارروائی فارسی میں لکھ دیں تو کوئی معترض نہیں ہو سکتا۔ سیاست کے بارے میں مجھے نہ سیاست سے کام ہے نہ سیاست کو سمجھتا ہوں، البتہ اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہوں کہ لوگ بزدل نہ ہو جائیں اور ان کے حوصلے پست نہ ہوں اور ان کے خیالات دب کر ان کے جذبہ انسانیت کو مجروح نہ کر دیں۔ مگر اے اصحاب کہف، یاد کرو وہ دن جو 23 مارچ کا تھا اور 47 اس شہر لاہور میں تم نے مسلم لیگ بنا کر قائد اعظم کی سرپرستی میں پاکستان ریزولوشن پاس کیا تھا۔ اس سے پہلے تم لم یکن شیئا مذکورا کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اس سے پہلے پاکستان محض ایک خیال تھا، اور جب اس قرارداد کی روح سے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کا مطمع نظر اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت پیدا کرنا ہوگا تو اس کی تائید کرنے والے قیام پاکستان کو ایک کھلا امکان بعید ہی سمجھتے تھے۔ یہی خیال تھا کہ اگر ہم علیحدہ نہ ہونے کی دھمکی دیں گے تو شاید ہمیں مشترکہ ہندوستان میں زیادہ حقوق مل سکیں۔ میں خود تو وہاں موجود نہ تھا، اس لیے اس بات کی ذمہ داری راوی پر ہے، جو اس صورت میں راجہ غضنفر علی خاں ہیں، جو دریائے راوی کی طرح رواں قصے سنایا کرتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ اصل قرارداد سر سکندر حیات کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ 2 صوبے مسلمانوں کے ہوں گے جو امور خارجہ اور دفاع کی حد تک دوسرے صوبوں کا ساتھ اشتراک کریں گے۔ مگر قائد اعظم نے اس میں 2 لفظ تبدیل کر دیے، جس سے قرارداد کا چہرہ بدل گیا۔ چہرے پر تو صرف 2 خال لگائے گئے، ایک پنجاب کی کشادہ پیشانی اور دوسرے بنگال کے چاہے زخنداں پر، مگر اس میں اتنی کشش پیدا ہو گئی کہ 2 صوبے آزادی کے طالب ہوئے۔ ایک شاعر تھا جس کا نام خواجہ حافظ تھا،
اس نے خال ہندو کے بدلے سمرقند و بخارا بخشنے کا وعدہ کیا تھا۔ بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، شرط صرف اتنی تھی کہ کوئی ہمارے دل کو ہاتھ میں لیے محبت سے رام کرے۔ لوگ سمجھے یہ محض عشق مجازی کی کارگزاری ہے، مگر آپ نے نہیں سنا کہ دل بدست دعوت کے حج اکبر است۔ اس لیے دل کا ہاتھ میں لے لینا کوئی جبری کیفیت نہیں بلکہ ایک نفسیاتی معراج ہے۔ بدخواہوں نے تیمور کے پاس جا کر اس کی چغلی کھائی کہ دیکھیے حضور، آپ نے تو اتنی محنت سے سمرقند و بخارا فتح کیے اور یہ ایک شخص ایک سیاہ خال کے بدلے انہیں مفت بخش رہا ہے۔ تیمور نے ناراض ہو کر حافظ کو بلایا اور اس سے جواب طلب کیا، تم کیوں ایسی بخششیں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہی غلط بخشیاں تو ہیں جنہوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ بادشاہ رہا خوش آمد، اور وہ سمجھا کہ میری حالت حافظ سے بہتر ہے، مگر حافظ اصلی بات تو اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک خال ہندو کے بدلے 2 صوبے مل سکتے ہیں۔ چنانچہ اس شعر کی تعبیر 23 مارچ 46 کو ہوئی، مگر احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ریزولوشن کے چہرے پر ہندی پر ایک کے بجائے 2 خال لگائے گئے۔ یہ خال کیا لگے، گویا 4 چاند لگ گئے۔ اس طرح مردوں نے اپنے نام کا زبر ہی بدل دیا ہے اور زیر و زبر ہو کر مردوں کی طرح پڑے رہے۔ اب تک ان کو سوتے ہوئے 14 سال اور 7 مہینے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی کبھی ایک آنکھ کھول کر پڑے پڑے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر کہ ہم تو اصحاب کہف ہیں، ابھی ہماری نیند کی میعاد پوری نہ ہوئی، ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آنکھ کھولتے کب ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقررہ مدت کے بعد جیسے کوئی باقاعدہ گھنٹی بجاتا ہو۔ 5 سال اور 5 مہینے کے باقاعدہ وقفوں کے بعد انہوں نے 2 دفعہ آنکھ کھولی۔ چشم وا کرد و جہان دیگرے پیدا شد۔ آنکھ کھولی تو ایک نیا عالم تھا، یعنی ماشاء اللہ تھا۔ اس کی نرگسی آنکھیں وہ حالات پیدا کر دیتی ہیں، اپنی پرواز میں رک جاتے ہیں، اختلاف لیل و نہار نہیں رہتا، یعنی رات ہی رات رہ جاتی ہے، اور دل اور دماغ، آئین اور قانون سب کچھ معطل ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ 5 سال اور 5 ماہ کے بعد اگر کبھی 6 مہینے ہو گئے ہوں تو میرا قصور نہیں، ماہ رمضان کا قصور ہے، جو کبھی 28 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا۔ یہ محض ایک روایت ہے کہ کسی زمانے میں 30 دن کا بھی ہوا کرتا تھا۔ 30واں دن اب بادلوں میں چھپا رہتا ہے۔ اب یہ 5 سال اور 5 مہینے کا تیسرا وقفہ نومبر یا دسمبر 67 میں آئے گا۔ ٹھیک تاریخ کا تعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو جس چیز کو رؤیت ہلال کہتے ہیں وہ ہمیں ستاتی رہتی ہے، دوسرے اس بات کا پتہ نہیں کہ اصحاب کہف اب کے عیسوی سال منائیں گے یا ہجری۔ مجھے انتخابات کے زمانے کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ ووٹ ایک امیدوار کے ساتھ زیادہ تھے، مگر سرکار دوسرے امیدوار کے ساتھ زیادہ تھی، اور اس کے حق میں کھلم کھلا فرضی ووٹ ڈالے جا رہے تھے۔ انتخاب کی نگرانی ایک تحصیلدار کر رہا تھا۔ آزردہ امیدوار نے اس دھاندلی پر شکایت کی۔ تحصیلدار نے کہا ڈپٹی کمشنر کے پاس شکایت کرو۔ امیدوار نے جواب دیا وہاں بھی شکایت کر چکا ہوں مگر کچھ نہیں بنا۔ تحصیلدار نے کہا چیف منسٹر کے پاس شکایت کرو۔ امیدوار نے کہا وہاں بھی شکایت کر چکا ہوں مگر کچھ نہیں بنا۔ تحصیلدار نے کہا تو کیا اتنے لوگوں میں سے ایک میں ہی آپ کو دیانتدار نظر آتا ہوں؟ میں نے آخر کیا قصور کیا؟ اور میں نے کیا قصور کیا؟ معلوم نہیں ملتان اکیڈمی گانے کو جائز سمجھتی ہے یا نہیں۔ پاکستان آرٹس کونسل میں تو ہم گانا بھی جائز سمجھتے ہیں اور بجانا بھی، تیسری چیز یعنی ناچ کو بھی، جو ان دونوں سے بہتر ہے۔ آپ بہت سی چیزوں کو آپ مکان و زمان کے اعتبار سے جائز بنا دیتے ہیں۔ مثلا ناچنے اور گانے کو محفل رقص و سرود کہا جائے اور اس کا افتتاح کسی معتبر آدمی سے کرایا جائے، اور اردو بازار کے بالا خانے کے بجائے کسی بنگلے میں ہو تو اسے آرٹ کہتے ہیں، اور اس کا شمار فنون لطیفہ میں کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سرکاری ملازم کے خلاف یہ جرم قائم ہوا کہ اس نے ایک گانے والی عورت کو کچھ زمین دلوائی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ وہ تو آرٹسٹ ہے۔ جس زمین کی خرید و فروخت پہ تنازع پیدا ہوا تھا اسے بھلا کر بحث اس بات پر شروع ہو گئی کہ خریدنے والی آرٹسٹ ہے یا محض گانے والی۔ چونکہ سرکار کا پلہ بھاری تھا وہ آرٹسٹ گانے والی ہی رہی۔ کوئی گانے والی قیمت دے کر بھی زمین نہیں خرید سکتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بیچاری آسمان سے بھی محروم رہے اور زمین سے بھی۔
آج کل یادگاروں کے دن ہیں۔ سنا ہے آپ پاکستان کی یادگار بننے کو ہے، جیسے آپ خود کم یادگار ہوں، جیسے آپ کی کاروباری دیانتداری بجائے خود ایک یادگار نہ ہو۔ مگر سنا ہے کہ آپ مجسموں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ بت پرستی دین احمد میں کہیں نہیں آئی۔ جہاں بت دیکھا آپ نے توڑ ڈالا، خواہ لارنس جیسے نیک دل شخص کا ہی کیوں نہ ہو۔ میں مجسموں کا ذکر کر رہا کہ بت پرستی حرام ہے اور بت شکنی حلال۔ البتہ اتنی فراخ دلی ہمیں ضرور ہے کہ یہ حرام و حلال کا سلسلہ صرف پتھر کے بتوں تک محدود ہے۔ باقی ہمارے بت اور بھی ہیں، ان کی پوجا پر ابھی تک کسی اہل شرع نے اعتراض نہیں کیا۔ سچ کہہ دوں اے برہمن، گر تو برا نہ مانے۔